لاہور سے چلنے والی ٹرین جو فیصل آباد جا رہی ہے اور لاہور سے چلنے والی ٹرین جو پنڈی جا رہی ہے وہ ایک ہی جگہ کھڑی ہوتی ہیں. وہ دونوں ٹرینیں ایک جگہ کھڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ چک 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 چلنا شروع ہوتی ہیں اور چلتے چلتے ایک کھڑک ہوتا ہے, کھڑاک سا ہوتا ہے اور کنڈا بدلتا ہے. پنڈی یہاں پر ہے اور فیصل آباد یہاں پر ہے. اس لمحے پہ جہاں پہ کھڑک ہوتا ہے نا, یہ چند ڈگری کا فرق ہوتا ہے اس ٹرین کی پٹڑی میں. اور یہ جو شروع کا چند ڈگری کا فرق ہے, اس کو انجام تک پہنچے تو درمیان میں 300 کلومیٹر بنتا ہے. یہ میں چھوٹی سی لوکل مثال دے رہا ہوں. اور اس مثال کو جب جہاز پہ اپلائی کیا جاتا ہے, جب جہاز فلائی کرتا ہے, ایک ہی رن وے پہ سارے فلائی کرتے ہیں, رخ ایک ہی ہوتا ہے. اوپر سے اس کے بعد وہ پوزیشن لیتے ہیں اور چند ڈگری کے فرق سے ایک ملک اور پھر دوسرا ملک, دنیا کا ایک کونا اور دوسرا کونا بن جاتا ہے چند ڈگری کے فرق سے. میں مثال دیتا ہوں کہ یہ اس وقت فرض کرتے ہیں 2 ڈگری کا فرق ہے, لیکن یہ چلتے 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 جب یہ اینڈ میں پہنچوں گا تو ایک کونا وہ ہوگا اور دوسرا کونا. اب آپ سب کے سب نا اس واقعے کو, وہ جو کھڑک ہوتا ہے, کنڈا بدلا جاتا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. مختصر سا پہلے واقعہ بتانے لگا. میرے ایک دوست نے بتایا کہ یار فلانا ہمارا دوست نہیں ہے. میں کہا ہاں ہاں. اس نے کہا یار اس کی سالگرہ تھی تو نے کوئی گفٹ دیا ہے. میں کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ ایگزیکٹ وہ ٹائم ہے جب ایف ایس سی کا دور ہے جی, ایف ایس سی ختم ہوئی. میں نے کہا آپ نے کیا گفٹ دیا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یار میں نے ایک کتاب دیا اس کو. میں نے کہا کتاب کا کیا نام ہے؟ اس نے کتاب کا نام بتایا کرن سورج. اچھا میں کتابیں تو پڑھتا تھا لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے ایک دم سے کشش محسوس ہوئی. اعلیٰ تحفہ کس کو ملا ہے؟ ایک دوست نے. مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگا کہ یار یہ کتاب مجھے پڑھنی چاہیے. میں پھر بتا رہا ہوں میں کتابیں پڑھتا تھا, لیکن یہ خاص طرح کی جیسے کوئی ایک روحانی کشش ہوتی ہے نا, آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے. بالکل وہی حالت سمجھ لیں کہ پیاس لگی اور پیاسے کی جو حالت ہوتی ہے. عجب لگے گا آپ کو کہ میں اس شام اس دوست کے پاس چلا گیا اور اس دوست سے جا کے میں نے کہا کہ بھائی, یہ دونوں حیات ہیں, لاہور میں ہیں اور ایک لاہور میں ایک آسٹریلیا میں ہے. اسے میں نے کہا بھائی مجھے کتاب آپ کو جو اس نے دی ہے, دوست نے, عاصم نے, وہ مجھے چاہیے. اس نے مجھے کتاب دی. میں نے گھر جا کے وہ کتاب, یہ جس طرح رات کو عام طور پہ بندہ تھوڑا بہت پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے تو بھائی جی وہ کتاب کھولتا ہے. آپ یقین کریں اس کتاب کا ایک ایک جملہ ایسے لگے میرے لیے, میری فیلنگ یہ تھی میں رک نہیں پا. یعنی کہیں ایسے جملے تھے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگ پڑے. کئی جملے میں نے پڑھے. مثلا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس میں لکھا ہوا تھا, جملہ یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے, میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آج. اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. تشریح بڑی خوبصورت نیچے لکھی ہوئی تھی. تشریح تھی اللہ اگر فقط حساب کر دے تو غضب ہے, ہم حساب نہیں دے سکتے. اللہ اگر آج آپ کو مجھے آج کے جی میں نے حساب کرنا ہے آپ کا تو کیا ہوگا؟ آپ حساب دینے کے قابل نہیں ہیں, ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں حساب, میرے حساب کے اوپر بھی ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ میری رحمت ہے. اب تشریح میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رحمت کا مطلب ہے یہ آپ کی اوقات اور آپ کی حیثیت سے زیادہ ہوتی ہے, یہ حق نہیں ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ او میں نے کہا اللہ اکبر, اس کا مطلب ہے جو ہمیں ملنا ہے زندگی میں, ایک ایف ایس سی کا بچہ سوچ رہا ہے, وہ ہماری محنت سے تھوڑا ملنا ہے اور رحمت سے. اس آیت کی تشریح تو یہی بن رہی ہے. میری آنکھوں میں اتنے بڑے آنسو کہ یا باری تعالیٰ میں تو ایک عام سے لوور مڈل کلاس کا بچہ ہوں, گاؤں میں پیدا ہوا, لاہور میں عام سے اسکولوں عام کالج میں پڑھ رہا ہوں, تو میں بڑا سوچوں پھر وہ تو رحمت والا رب ہے. حساب کتاب سے تو نے نہیں دینا بلکہ تو نے رحمت سے دینا ہے. اور میں آپ کو پچھلے سارے لیکچرز میں کہہ چکا ہوں, جیسے ہی سوچ کا سائز بڑا ہوتا ہے بندہ بڑا ہو جاتا ہے.